بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بھائی نے ظہر کے قریب کسی سے نمبر لے کر فون کیا کہ میری اہلیہ کی آج ممکنہ ڈیلیوری ہے۔ یہ ہمارا پہلا بچہ ہے، یہ خوشی کا موقع ہے اور گھر میں صبح سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ امی کہہ رہی ہیں کہ محلے کی دائی پروین سے گھر کے اندر ہی کیس کرائیں گے، اور اہلیہ کہتی ہے کہ مجھے ابھی ہاسپٹل لے کر چلیں۔ امی مجھے کہتی ہیں کہ تم درمیان میں نہ آؤ، یہ خواتین کا کام ہے، تمہیں اس کا کچھ علم نہیں۔ اور اہلیہ کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دوں گی، مگر خود کو اور آنے والے مہمان کو ایک ان پڑھ دائی کے سپرد نہیں کر سکتی۔ یہاں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ رزق کسی قیمت پر نہیں لے سکتی، جائے سب کچھ پہاڑ میں۔ اہلیہ سامان پیک کر رہی ہے اور اپنے میکے والوں کو بھی فون کر دیا ہے کہ مجھے آ کر لے جائیں۔ امی کہہ رہی ہیں کہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو تم کبھی بھی واپس نہیں لاؤ گے، اگر لاؤ گے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ امی کہتی ہیں کہ ہسپتال میں ڈاکٹر ہر کسی کا آپریشن کر کے ہزاروں میں بل بنا دیتے ہیں، ان کو پیسے چاہیے بس۔ اب میں کیا کروں؟ گھر میں شدید تناؤ کا ماحول ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو خود بھابھی کو لے کر کسی اچھے ہسپتال جائیں جہاں بچوں کی نرسری بھی ہو اور آکسیجن کی فراہمی 100% یقینی ہو۔ اگر نہیں بھی افورڈ کر سکتے تو سرکاری ہسپتال لے جائیں، وہاں نرسوں اور ڈاکٹروں کی کڑوی کسیلی باتیں اور لاپرواہی برداشت کر لیں۔ وہ گھر میں ہونے والی ڈیلیوری سے 1000 گنا بہتر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 50,000 روپے ہیں جو میری بیوی نے ہی مجھے دیے ہیں۔ امی کو ان پیسوں کا نہیں پتہ، وہ مجھے بغیر بتائے 9 ماہ سے جمع کرتی رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اور بھی جتنے پیسے لگیں گے میرے بھائی وہ سارا بل ادا کر دیں گے، آپ پیسوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، مگر ہم ایک دائی سے ڈیلیوری کا رسک نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ ان کو خود ہسپتال لے کر جائیں، اور آپ کی امی بالکل غلط ہیں۔ اگر خاوند کوئی للو یا لائی لگ ہو تو یہ گھر میں موجود بڑی بوڑھیاں بہوؤں کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ پہلا حمل اور پہلی ڈیلیوری ایک لڑکی کے لیے کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اور پوری دنیا کی تحقیقات پڑھ کر دیکھ لیں، پہلی اولاد میں ڈس ایبلٹی کی ریشو زیادہ ہے، جس کی واضح وجہ ماں باپ کو اس ضمن میں آگاہی کا نہ ہونا ہے۔ جو ساس کہتی ہے وہ کیا جاتا ہے، اور وہ ایک جنریشن پہلے یعنی کم از کم 30-35 سال پرانی پریکٹس کو آج بھی اپلائی کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ اب لڑکیوں کے ویسے نہ طاقتور جسم ہیں اور نہ ہی وہ پراپر ڈائٹ لیتی ہیں۔ نارمل ڈیلیوری جن جان سے ممکن ہوا کرتی ہے، اور وہ بھی سب کی نہیں، کئی باتیں دیکھنا ہوتی ہیں کہ نارمل ڈیلیوری کرنے کا رسک لینا ہے یا نہیں، اور جدید الٹرا ساؤنڈ مشینری سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے کہ کیا کریں۔ وہاں نارمل ڈیلیوری کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے، اگر نہ ہو تو بروقت سرجری ممکن تو ہوتی ہے، مگر گھر میں کیا ہوگا؟ لیبر پین میں تڑپ تڑپ کر ماں ہلکان ہو جاتی ہے، اور ایسی صورتحال میں دوران پیدائش ہی بچے کو آکسیجن کی کمی سے برین ڈیمیج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے جسمانی طور پر مفلوج بچے تو دیکھے ہوں گے، چارپائی پر پڑے ہوئے جسم اکڑا ہوا، ان میں اکثریت کو پیدائش کے وقت یا پیدائش کے کچھ دیر بعد آکسیجن نہیں ملی ہوتی، اور دماغ کو آکسیجن نہ ملے تو اس کا کوئی حصہ مفلوج ہو سکتا ہے،
ان کی ابھی کال آئی کہ امی کو ناراض چھوڑ کر ہم لوگ ایک ہاسپٹل آ گئے، نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے، مگر امی کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں آئیں گی اور نہ ہی بیگم کو گھر لے کر جاؤں۔ میں نے کہا یار میری مانو تو بیگم کو کل اس کے میکے چھوڑ آؤ، اسے گھر لے جا کر اپنی امی سے ذلیل نہ کرانا، پہلے اپنی امی کو خود سمجھاؤ، جب بات سمجھ جائیں تو بیگم کو لے جانا۔ ابھی گھر جاؤ گے تو اس خوشی کے موقع پر بھی گھر میں ماتم ہی ہوگا۔ ہم لڑکوں کی مائیں اس نسل در نسل چلتی آ رہی پریکٹس کو کب ترک کریں گی کہ ڈیلیوری کے وقت وہی ہوگا جو وہ کہیں گی۔ اس ضد نے یقیناً ماضی میں بھی لاکھوں لڑکیوں کو جسمانی اور ذہنی اذیت دے کر ان کے لختے جگر پیدائش کے وقت جان سے مارے ہوں گے، اور بچہ نہ والے میں سے کئیوں کو عمر بھر کی معذوری دی ہوگی، اور یہ ضد آج بھی بے شمار گھروں میں پائی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں لڑکے کا نیوٹرل رہنا ایک مجرمانہ فعل ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کی زندگی داؤ پر کیسے لگا سکتا ہے؟ جو لوگ اس غلطی کو کسی وجہ سے کر چکے وہی جانتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنے درد سہ کر ادا کرنا پڑتی ہے۔ ہم سب کچھ اللہ پر ہی ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کو یہی منظور تھا، مگر احتیاط کرنے اور ڈیلیوری جیسے زندگی موت والے عمل میں جدید سائنس کی ترقی اور آسانی سے مدد لینے میں آخر برائی ہی کیا ہے؟ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔